فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. تم یوں نہ سمجھو کہ خود بخود پیدا ہو گئے، تم نہ تھے، میں نے پیدا کیے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دوں گا. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر کھڑا کر کے ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھ لوں گا. جوانی کہاں گزاری، رات کہاں گزاری، دن کہاں گزارا، صبح کیا کرتے ہوئے گزری، شام کیا کرتے ہوئے گزری. اس لیے کہتا کہ سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی. سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی. زباں ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. بہن سے بھائی کا نہ مطلب اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا. وہاں تو اپنے اپنے دم کی سب کو ہی پڑی ہوگی. جناب فاطمہ ساتھ مانگے گی شہیدوں کی تو خون ٹپکے گا آنکھوں سے، وہ ایسی ہی گھڑی ہوگی. انبیاء پناہ پناہ پکار اٹھیں، رسول پناہ پناہ پکار اٹھیں، کتب اور ابدال پناہ پناہ پکار اٹھیں. میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ ڈر خدا کی ذات سے ابھی زندگی کے سانس آ رہے ہیں. فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، ہو تم پرلے درجے کے مجرم. میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، بڑے بڑے عذاب تیار کیے بیٹھا ہوں. ایک ایک فرد اتنا مجسم قربانی، عورت بھی نرالی مرد بھی نرالے. جنگ احد ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو پتہ چلا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا بھائی امیر حمزہ شہید ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی کی محبت نے بہن کو بےتاب کر دیا. مدینے سے باہر نکلی، دوڑ رہی ہے، احد پہاڑ کی طرف چڑھ رہی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. فرمایا زبیر جاؤ اپنی والدہ کو روک دو، اپنی والدہ کو روک دو. لاش کا حال میں نے سنا ٹھیک نہیں، عورت ذات ہے، گھبرائے گی، پریشان ہو جائے گی. حضرت زبیر دوڑے ہیں اور آ کر کے کہا ماما ٹھہر جا. کیوں نہ جا؟ عرب کی طاقتور مائی، ہاشمی خاندان کی مائی، ایک مارا غصہ بیٹے کو اوپر پھینک کے مارا. تو کون ہے روکنے والا؟ طاقتور اتنی، جوان بیٹے کو مکہ مار کے پرے گرا دیا. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کی خدمت میں گئے ہیں. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جی رکتی نہیں. اے آپ کو بھی اپنے جانثاروں پہ کتنا اعتماد تھا، اپنے پروانوں پہ کتنا یقین تھا، اپنے مستانوں پہ کتنا یقین تھا. فرمایا تو نے کس طرح روکا تھا؟ کہ جی میں نے تو یوں کہا ٹھہر جا. نہ 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 یوں نہیں، جا کر کے اپنی اماں کو یوں میرا نام لے کے تجھے حضور نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگا بھائی کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، 11 ٹکڑے کر دیے ہیں، ننگا پڑا ہے اور ساری اطلاع مل چکی ہے بہن کو. لیکن جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، خدا کی قسم علماء کرام لکھتے ہیں جو قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا حضرت صفیہ نے وہ بھی پیچھے رکھ دیا. دیکھا ایمان ایک عورت کا، اور کہنے لگی میں رک جاتی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے. لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتا ہے،
آپ نے مجھے اس لیے منع فرمایا کہ عورت ذات ہے، گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی۔ زبیر کو کہنے لگی بیٹا ٹھیک ہے میں رک گئی ہوں، مگر ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے، ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ کیا؟ کہ میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو مہربانی، میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے، بالکل جزا فضا نہیں کروں گی۔ پھر وہی بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی کتنا یقین ہے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اطلاع دی کہ یوں کہتی ہے میری اماں، فرمایا جاؤ کہہ دے بے شک چلی جا، بے شک چلی جا، اجازت ہے۔ صفیہ بغیر اجازت لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کی لاش پہ نہ گئی۔ آج ہر مرد اور عورت بغیر اجازت تو کون لے گا؟ وی سی آر چل رہی ہے، بدماشی ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے، اور تم کلمہ پڑھتے ہوئے مرو گے؟ تمہاری موت مسلمانوں والی موت آئے گی۔ اجازت مل گئی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے بدر کے میدان احد کے میدان میں پہنچ گئی، پہاڑ پہ پہنچ گئی جہاں جنگ ہوا تھا، وہاں جا کے دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہیں دو نہیں کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اور آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں ایک اور اجنبی صحابی پڑا، اس کے بھی کپڑے اتار کر لے گئے، وہ بھی ننگا پڑا شہید ہوا۔ پتا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں، دو چادریں لے کر گئی تھی، کفن کے لیے دو چادریں لے کر گئی تھی، لیکن پھر خیال آیا میں چادریں لے کے آئی ہوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے، اس کو دونوں کفن کی چادریں اڑا دوں، کل قیامت میں اللہ پاک یہ نہ پوچھ لے ایک اور کلمہ شریک بھی بھائی مسلمان وہاں ننگا پڑا تھا، تو نے اس کو کفن نہ دیا۔ فرمایا میری چادریں واپس کر دو، دوبارہ تقسیم کروں گی۔ چادریں واپس لے لی اور قرآن دازی کی، ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، قرآن دازی کی۔ کسی نے کہا صفیہ دونوں اس امیر حمزہ کو ہی دے دے، ایک چادر چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، کہ نہ یہ ماجایا بھائی ہے، وہ محمد کا کلمہ شریک بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کے عقیدے، عورتوں کا یقین، عورتوں کا ایمان دیکھو۔ ایسے موقع پہ جائز ناجائز سوچنا، ایسے موقع پہ اللہ کے نام کا صدقہ کرنا، اپنے حصے میں سے بھائی کے کفن میں سے صدقہ کر رہی ہے، دوسرے کو دے رہی ہے۔ یہاں کون یاد کرے؟ ہم تو پتہ نہیں کس کس کے حق کھا کے مر جاتے ہیں، کس کس کو ستا کے مر جاتے ہیں، کبھی دعا بھی نہیں مانگتے یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے، قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا۔ بڑا دھوکے میں آدمی پڑا ہوا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کب تک پڑا رہے گا۔ یقین کرنے والوں نے یقین کیے اور سب کچھ کما کر کے لے گئے۔ بھائی کی حالت کو یہ دیکھ کر بلا خیرات کا موقع، صدقے کا موقع، یہ کوئی اتنا بڑا درد، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، کیسے صدقہ سوچے؟ قرآن دادی کی گئی بڑی چادر اس دوسرے صحابی کے حصے میں آ گئی، چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ بعد میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہے، خون تھوکتے ہوئے، خون بہ رہا ہے، آپ بھی تشریف لائے۔ میدان احد میں آنے کے بعد روایت میں موجود ہے آپ نے دیکھا تو تحمل نہ ہو سکا، چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے۔
دیکھ نہ سکے اتنا بڑا صدمہ. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے پہ نگاہ پڑی تو ناک نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی دونوں لب نہیں. سیدنا امیر حمزہ پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور نیچے کو نگاہ کی سیدنا امیر حمزہ کے پیٹ اور جگر میں، پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں آنکھ نہیں، ناک نہیں، دونوں کان نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے چکر کھا کر، اور یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور یوں پر عرض کیا، یا اللہ اے بے نیاز بادشاہ، دیکھ لے تیرے نام پر، تیری توحید کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، بدعت کو مٹانے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے میرے چچا کا حال دیکھ لے کیا ہو گیا. ایک نہیں، دو نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، 11 ٹکڑے ہوئے. اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روئی، نہ تڑپی، نہ کپڑے پھاڑے، نہ سر پیٹا، یوں جھولی پھیلا دی بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر، اور دعا کرتے، یا اللہ میرے بھائی نے قربانی دے دی تیرے نام کے لیے، اس کی قربانی کے صدقے میں بہن کی بھی نجات فرما دے، اس کی قربانی کے صدقے میں میری بھی نجات کر دے. کس قدر تقوی ہے، کس قدر پرہیزگاری ہے، کس قدر خدا ترسی ہے، کس قدر اللہ کے نام پہ مر بچنا ہے. عورت ہو کر اتنا برا حال دیکھ کر روئی نہیں. یا اللہ یہ تو قربانی ہے، میرے بھائی سگے بیرن نے قربانی دی ہے، میں یہ قربانی نہیں دے سکی، اس کی قربانی کے صدقے میں میری بھی نجات فرما دے. آنسو بہائے ہیں. اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او میرے پروردگار دیکھ لے میرے چچا کا کیا حال بن گیا، اگر تو یوں راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی. یہ میری پھوپھی صفیہ اگر یہاں عورت ذات نہ ہوتی تو میں ان ٹکڑوں کو بھی نہ اٹھاتا. جب تیری مرضی یوں ہی ہے کہ یہ یوں ہی پڑے رہے تو میری بھی مرضی یوں ہی. ایک عورت کے دل کو رکھنے کے لیے ہمیشہ ذکر کیا کرے گی، رویا کرے گی، میں ان ٹکڑوں کو چنتا ہوں، ٹکڑوں کو اٹھاتا ہوں، اور ٹکڑے اٹھا کر جوڑ کر جب پھر چادر کفن کی ایک لائی گئی، صحابہ کرام نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹکڑوں کو جوڑنے کے بعد بھی کفن پورا نہیں، ایک چادر ہے وہ بھی پوری نہیں ہے. سر ڈانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کیا جائے. رحمت ایک دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا اور فرمایا، سر ڈانپ دو میرے چچا کا، پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو. سید الشہداء حمزہ کائنات کے سارے شہیدوں کا سردار. آج بھی اللہ پاک آپ سب کو مدینے پاک لے جائے. جب جنگ احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں حاجی تو یوں معلوم ہوتا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے یوں کہتے ہیں، او زیارت کرنے والوں، او مدینے آنے والوں، او احد پہاڑ کی طرف جانے والوں، ایک میری بھی بات سنتے جانا، اللہ کو راضی کرنا کوئی تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میری طرح ٹکڑے کراؤ. میں نے زبان بھی کٹائی اللہ کے راہ میں، آنکھ بھی نکلوائی، کان بھی کٹائے، کلیجہ اور جگر بھی چبوایا، ہاتھ پاؤں بھی الگ الگ ہوئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں اور فرمایا، میرے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو. پتے لائے گئے اور ایسا بھی ہوا ایک ایک قبر میں کہیں رکھنے پڑے، کہیں رکھنے پڑے. اب صحابہ کرام تو ساری باتیں پوچھتے تھے نا. ایک دن یوں پوچھ لیا کہ جی قبروں میں کہیں رکھنے پڑ رہے ہیں، عمر کا لحاظ کریں، آگے کس کو رکھیں، پیچھے کس کو رکھیں. یوں فرمایا، عمر کا نہیں،
مال دولت کا نہیں، جو زیادہ قرآن جانتا ہو اسے آگے رکھو، جو کم جانتا ہو اسے پیچھے رکھو۔ قرآن کا احترام کرو، قرآن کا احترام قبروں میں بھی ہو رہا ہے۔ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی آ رہا ہے۔ اگر تم اپنی عادت کے مطابق یوں ہی برباد کرتے رہے دنوں کو اور راتوں کو تو عید کے دن کیا ملے گا؟ کیا ملے گا عید کے دن؟ ابھی سے نماز پابندی سے پڑھنی شروع کر دو، جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کو ابھی سے روکو، گانے بجانے کو ابھی سے چھوڑ دو، ساری بدماشی ترک کر دو تاکہ رمضان میں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن یہ تو اس وقت ہوگا جب قرآن پہ یقین ہو تیرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین ہو۔ یقین تو ہے نہیں، جو چاہو کرتے رہو۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اتنا خطرناک وقت ہے قیامت کا دن، کوئی کسی کی کام نہ آئے گا، کوئی ذرہ برابر کسی کی طرف دیکھ نہ سکے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ عرش کے سائے میں اس گرمی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، آرام سے کھا پی رہے ہوں گے، سارے لوگ عرض کریں گے الہ العالمین گرمی میں مر گئے، تباہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، زمین تانبی کی ہے، سورج سوانیزی پہ تپ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ مقدروں والے جو عرش کی چھاؤں میں کھا پی رہے ہیں۔ جواب ملے گا تمہیں یاد نہیں؟ یہ میرے رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، تم کھاتے پیتے پھرتے تھے، آج میں نے ان کا احترام کیا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لیا، قیامت کی تباہ کاریوں سے ان کو بچا لیا، آج ان کی میں مہمانی کروں گا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں۔ رویں گے، سر پیٹیں گے، اے کاش ہم بھی کبھی یقین کر لیتے، ہمارے دماغ میں بھی کبھی آ جاتا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم بھی کچھ سوچ سمجھ کر چلتے، اپنے دن رات کو یوں برباد نہ کرتے۔ صحابہ کرام کی تو روتے روتے رمضانوں میں آنکھ کئی گل گئی، ختم ہو گئی کئیوں کی، اس قدر عبادت کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں تو فکر ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہاں آ گیا؟ انہوں نے کہا کون آ گیا؟ وہی آ گیا، فکر ہو رہا ہے رمضان آ گیا، پریشانی ہو رہی ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، ذرا اولا کرنا پڑے گا کھانے پینے کے لیے۔ بعض گھروں میں تو کوئی اولا نہیں، کوئی اوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں، دوپہر کا کھانا پکانا کھلا کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسے گھر سے مسلمان کا جنازہ نکل سکتا ہے؟ ایسا آدمی ایمان یقین کے ساتھ مر سکتا ہے کوئی؟ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے عورت مرد یوں ہی کھاتے پی رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو روزہ رکھا پھر فاقہ، پھر روزہ رکھا پھر فاقہ، تین دن فاقے سے کٹ گئے، کئی دن فاقے سے کٹ گئے، اور ملا بھی صحیح، ایک بکری کی سیری ایک گھر میں ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر آئی، حالانکہ ان کا بھی فاقہ ہے، اور کہنے لگے یہ برابر والا جو گھر ہے اس میں 3 دن سے دھواں نہیں اٹھا۔ انہوں نے ان کے یہاں بیچ دی، انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو 3 دن سے نہیں آگ جلی، یہ برابر والا جو گھر ہے 5 دن ہو گئے ہم نے اس گھر سے دھواں نکلتا نہیں دیکھا۔ وہ بکرے کی سری ان کے یہاں دے دی، اس نے آگے دے دی، اس نے آگے دے دی، 7 گھروں میں پھر کر وہ پہلے گھر میں ہی آ گئی، 7 گھروں میں پھر کر وہ پہلے ہی گھر میں آ گئی۔ کتنا صبر تھا، کتنا ضبط تھا۔ اور آج لاکھ روپیہ جیب میں ہے، خیرات بٹ رہی ہے نا، وہ ذمہ دار، وہ حاجی کپڑے پھاڑ رہا ہے، لوگوں کے پھڑوا رہا ہے، اپنے پھڑوا رہا ہے خیرات لینے کے لیے، او میں کو دو، مجھے دو، مجھے دو۔ لاکھ روپیہ جیب میں خیرات کھانے کے لیے کس قدر بھاگ رہا ہے۔ نیت بگڑ گئی، اور نیت سے ہی پھل لگتا ہے سارا۔ اللہ سبحانہ و تعالی
احترام رمضان سب کو نصیب فرمائے. فرمایا جس نے اول سے ہی احترام کیا، اکرام کیا، رمضان کی عزت کی، اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی پہلے عشرے میں ہی مغفرت ہو جاتی ہے. جو دوسرے عشرے میں جا کر کچھ گناہگار تھا، پھر توبہ کی، اس کی دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جاتی ہے. اور قرآن پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے روتا بھی رہا، یا اللہ میری زندگی کے کیا پتا یہ رمضان آخری مہینہ ہو، میرے لیے آخری رمضان ہے یہ، میری عمر میں پھر پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں. رو پڑے، منہ بنا لے، یا اللہ منہ بنا لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھ میرا بندہ میرے سے ڈر گیا، میرا بندہ میرے سے ڈر کے مارے کہ مجھے منا رہا ہے، رو رو کے منا رہا ہے. اور فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں اس سے راضی ہو گیا، تم گواہ ہو جاؤ میں اس سے راضی ہو گیا اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. ایسا راضی ہو گیا جو کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جب بندہ اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسرے کے لیے قربان کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین بڑے راضی ہوتے ہیں کہ جب خود بھی ضرورت مند تھا، بھوکا تھا یا پیاسا تھا یا ننگا تھا، پھر بھی دوسرے کو دے دیا. تو اللہ کی رحمت ہر وقت دریا کرم بہا رہی ہے، رحمت کی بارش برس رہی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں. ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا پاک مہینہ، بابرکت مہینہ ایسا آ رہا ہے، ایسا آ رہا ہے. میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ ابھی سے آپ لوگ تیاری کریں اور کچھ بچ بچاؤ کی صورت پیدا کریں ابھی سے ہی، کیونکہ اللہ گناہوں کا ڈھیر ہے، گناہوں کے دفتر ہیں، شاہکاریوں کے اعمال ناموں کے دفتر بھرے پڑے ہیں. کبھی تو خوش بیٹھا ہو کہ میں گناہ گار نہیں، اور تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے بڑھ گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ سمندر کے جاگ سے زیادہ بڑھ گئے. پر کریم نے اعلان کر دیا رمضان کا مہینہ آ گیا، مانگنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں معاف کر کے گوتا دے کر معاف کر دینا میرا کام ہے. تو آ تو صحیح، میرا بن تو صحیح، مانگ تو صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کی سنی، ولیوں کی سنی، کتبوں کی سنی، وہ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کوئی کہتا ہے یا اللہ 10 مرتبہ عبادت، یا لبیک یا عبدی. او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیرا رب حاضر ہوں. یوں فرمایا تم میری طرف بالشت چل، میں تیری طرف گز چلوں گا. تم میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. تو تھوڑا سا ڈر جا، میں ایسی جنت دوں گا جس کی نعمتیں تیرے خواب و خیال میں نہیں. محلات یاقوت کے، سونے چاندی کی اینٹوں والے، مشک و عنبر زعفران کے گارے والے، دودھ کی نہریں دوں گا. ایسے ایسے انعام دوں گا تو دنگ رہ جائے گا. اور سارے انعام جنت کے دینے کے بعد پھر پوچھے گا اللہ پاک مانگو اور کیا مانگتے ہو، مانگو اور کیا مانگتے ہو. حدیث میں آتا ہے جنتی آپس میں مذاکرہ کریں گے، ایسی ایسی چیزیں تو مل گئی جو خواب میں خیال میں کبھی آئی ہی نہیں، اب کیا مانگیں اور کیا چیز رہ گئی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک پھر اپنا سب کو دیدار کرا دیں گے. ہاں پھر اپنا دیدار کرا دیں گے. اس دیدار کی جو لذت ہوگی اس کو پا کر پھر یوں کہیں گے جنتی یا اللہ اصل چیز تو یہی تھی، یوں ہی مکان مکون کو ٹھیک بنگلے بنگلے دے کر کے ہمیں چرخا دیا تھا، یہ ہورے ہارے دیکھ کر کے ہمیں دے کر ہمیں یوں ہی چرخا دیا. اصل چیز تو یہ تھی، تیرا دیدار مل گیا، سب کچھ مل گیا. اور قرآن میں ہے صرف چھڑا دیدار نہیں، اللہ پاک آواز بھی دیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم.
او جنتیوں میں تمہارا خدا، تمہارا رب، تمہارا کریم جس سے تم ڈرا کرتے تھے، میں تمہیں سلام کہتا ہوں، سلام کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا سلام تمہیں پہنچے۔ تو ڈرنا بڑی چیز ہے، کمائی کرو۔ بس ایک دن باقی رہ گئے، کچھ عادت بدلو، قرآن شریف پڑھنا ابھی سے شروع کر دو، نفل پڑھنے شروع کر دو، زبان کی حفاظت شروع کر دو، کانوں کی حفاظت شروع کر دو اپنے آپ۔ کبھی اس وقت میں رمضان میں جیسے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، ایک گناہ کرنے سے گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ رمضان میں گناہ کرنے سے زیادہ گناہ ملے گا، اس لیے پہلے سے تیاری کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ساری برکتوں سے مستفیض فرمائے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری مخلوق پہ، سارے اپنے بندوں پہ کرم اور فضل فرمائے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے قبروں میں چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی ساتھی نے پرچہ لکھا جذبات میں آ کر، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اللہ پاک اس کی جان مال میں برکت دے۔ لکھ دیا ہے کہ بھی اگر آپ کو آنکھ کی ضرورت ہو تو میں ایک آنکھ قربان کر سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں، اب تو جنت کی آنکھیں چاہیے، اب تو آخرت کی آنکھیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے جذبات کا اظہار کیا اس کے مال و جان میں، مال اولاد میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ حافظ سعید ہے، حافظ جمال روڑ کا تو سعید نام کا ساتھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پریشانیوں کو دور فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، یا اللہ یا اللہ بچھڑوں کو ملا دے، الہ العالمین تمام اجڑوں کو بسا دے، یا الہ العالمین سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان جو دکھ درد میں ہے، پریشان ہے، مقدمے میں ہے، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ عبد الرحمان نے بتایا اس کے مامے کی باں ٹوٹ گئی، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما۔ آگے رمضان صاحب کی طبیعت ذرا ڈھیلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما۔ جنہوں نے مجھے نہیں کہا، عورتوں میں سے، مردوں میں سے، جتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی جھولیوں کو آباد فرما۔ یا اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے الہ العالمین سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا، توبہ استغفار کرنے والا بنا۔ یا اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، گھڑی گھڑی ہمیں قیمتی سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری صدقات کو، خیرات کو اللہ پاک قبول فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ جتنے مسلمان قبروں میں، یا اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ہمیں نہیں کہا اور کہہ نہیں سکے، جو ہم سے متمنی ہیں اور آرزومند ہیں، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جس کی گود خالی اس کی گود بھر دے، جس کی جیب خالی اس کی جیب بھر دے۔ یا اللہ جس کا گھر خالی اس کا گھر بھر دے۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، ہم